یا اللہ، کیا یہ سب ہمارے ہی حصے میں آنا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے غیر شرعی معاملات کو میں کیسے تسلیم کروں. میں پاگل ہو جاؤں گی. کیا آپ سب کو یہ مناسب عمل لگتا ہے؟ میں نے نہ جانے کتنے خیراتی کام کیے ہیں، کتنے ختم پڑھوائے ہیں. اس کا آپ کی خیرات سے کوئی تعلق نہیں امی، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے. نور، تم خاموش رہو. شکر ہے کہ ہم نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، ورنہ تم بھی کوئی انوکھا کام کر کے دکھاتی. نور بیٹی، اس محلے میں تمہارا آنا جانا ہے. خبردار میں نہ سنوں کہ اس آدمی سے تم اس گھر میں مل رہی ہو. نکاح ہونے تک شرافت کے دائرے میں ملو گی اس سے. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ نائلہ بھی اوپر چلی گئی، نیچے نہیں آئی، اور وہ حق پر ہے. اگر ایک بیوی کو گھر لے کے دے گا تو دوسری کہے گی میرا کیا. تم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر حق کا جھنڈا لہرا کر معاملہ نہ بھڑکاؤ. میں اذلان سے بات کروں گا، میں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کروں گا. تم فکر مت کرو. ہماری ایسی کوئی توقع نہیں بابا. اذلان نے تو اپنے پیسوں سے لیا ہے. لیا ہے بیٹا، مگر اس نے وہ پیسے کہاں سے کمائے یہ کوئی نہیں پوچھے گا اسے. ہر کوئی اپنی مرضی چلانے لگ گیا ہے. میں جانتی ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو عبداللہ صاحب؟ ضرور دعا نے بھڑکایا ہوگا. میں جانتی ہوں اس نے دباؤ ڈالا ہے. نائلہ بھی دل برداشتہ ہو گئی تھی. آپ سب کے بابا ہیں اور بچوں کے درمیان یہ توازن آپ کو ہی قائم کرنا ہے عبداللہ صاحب. او امی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں خدا کے لیے. سن لیا نا آپ نے عبداللہ صاحب. میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، یاد رکھیں. مصطفیٰ، تمہارا حصہ بالکل محفوظ ہے. اذلان نے اپنی جمع پونجی سے لیا ہے وہ گھر. اور کیا اپنی جمع پونجی سے کچھ بھی کرنے کا حق نہیں ہے مجھے؟ مصطفیٰ حق پر ہے. ہاں، سبھی حق پر ہیں. ایک میں ہی ہوں جو حق پر نہیں. لا حول ولا قوت. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف تم مجھ سے یہ کہتی ہو کہ انصاف کرو، اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ چھوڑتے نہیں. اگر حسد ہے تو حسد، رنجش ہے تو رنجش. مگر میں تمہیں کسی صورت بھی خوش نہیں کر پا رہا. ہم ناحق نہیں ہیں عبداللہ صاحب. سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. صرف ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھنے سے انصاف نہیں ہوتا. اگر آپ ایک کو زیادہ دیں گے تو دوسرا محروم رہ جائے گا. کیا تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو کہ میں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا؟ یہی کہہ رہی ہو تم؟ چلو مان لیتے ہیں آپ نے کر دیا. اذلان کا کیا؟ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. وہ کبھی بھی مصطفیٰ کا نہیں سوچا. اذلان نے کیا کر دیا امی؟ اللہ کا واسطہ، بس ایک گھر ہی تو لیا ہے نا اپنی بیوی کے لیے. آخر یہ سب اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ دیکھو تو ذرا کیسے وکالت کر رہی ہو اس کی. تم سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہو. ضمیر ہونا چاہیے، ضمیر. ہر کوئی اپنی حد پہچانے. بس مریم بیگم، تم ضمیر کی بات کر رہی ہو. ضمیر انسان کے اپنے اندر ہونا چاہیے. کیا ان بچوں کو اس لیے پالا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو نوچے؟ سب اپنا حق مانگ رہے ہیں، مگر کوئی بھی اپنے باپ کی الجھنوں کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اسے خاندان کہتی ہو؟ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے بابا. آخر میں بھی انسان ہوں. کیا مجھے اپنا گھر بسانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بیٹا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ حق نہیں ہے تمہارا. اذلان نے وہ گھر اپنی محنت سے لیا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ اذلان تمہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر کوئی اپنی فیملی کے لیے کوشش کر رہا ہے. ایک دوسرے کو اپنا دشمن مت سمجھو. میں یہاں کوئی دشمنی نہیں دیکھ رہی عبداللہ صاحب. میں نا انصافی دیکھ رہی ہوں. میں اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے معصوم بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھی دیکھ رہی ہوں. انصاف ایک ایسا لفظ بن گیا ہے جو سب کی زبان پر تو ہے، مگر ہر کوئی اس کے مطلب سے ناواقف ہے. مصطفیٰ بیٹا، تمہارا حق تمہیں ملے گا، ضرور ملے گا. مگر حق محنت سے ملتا ہے. محنت کرو گے تو حق ضرور ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اذلان نے کام کیا، محنت سے اپنا راستہ بنایا. تم بھی آنے والے وقت میں محنت سے اپنا راستہ بنا لو گے. مگر تم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا. ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ سب ختم. ٹھیک ہے، سہارا ضرور دیں گے، مگر ایک لے اور دوسرا دیکھتا رہے یہ نہیں چلے گا. میں یہاں بلا وجہ نہیں بول رہی. بس بہت ہو گیا. بچوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنا چھوڑ دو. اذلان کی اپنی زندگی ہے اور مصطفیٰ کی زندگی اپنی ہے، اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں. ہم سب ایک چھت کے نیچے اس لیے نہیں رہتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. آخر سمجھتے کیوں نہیں سب؟ بابا ٹھیک کہہ رہے، مگر سب کے اتنے غصے میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کچھ بات نہیں ہوتی، پھر سب جمع ہو کر غصہ کرنے لگتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اب سب کو اپنی ضروریات اور خواہشات کو کھل کر بیان کرنا چاہیے.
क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मुझे कितना नजरअंदाज किया गया है। पता है, एक वक्त ऐसा था, कहा जाता था मुस्तफा नहीं समझेगा, मुस्तफा नहीं कर पाएगा, मुस्तफा को कुछ नहीं आता। ठीक है, तब मैं नहीं समझता था, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ मैं नहीं समझता था। मैं इन सारी बातों को नहीं समझता हूँ। ये हिसाब किताब मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। चाहे मेरा कोई घर हो ना हो, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। अम्मी प्लीज इस बात को लेकर सबको ब्लैकमेल करना छोड़ दें आप। तुम पर तो अफसोस होता है मुझे। किसके पास घर है किसके पास नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर लेबल लगा दिया गया है, ना समझेगा, मगर मैं अब सब कुछ अच्छी तरह समझ गया हूँ। बहुओं ने हमें तोड़ कर रख दिया है। अम्मी, खुदा के लिए यहाँ किसी को कसूरवार मत ठहराएं। अगर हमें किसी ने तोड़ा है तो वो आप लोग हैं। अम्मी, अब ये सब कुछ हद से बढ़ गया है। खुदा के वास्ते अब बहुत हो गया। अम्मी। मुस्तफा, बाबा, खुदा के लिए छोड़ दें, बस नहीं होता तो नहीं होता। इस बात का क्या मतलब बेटा? चले अब मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ।